سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بس مفاد کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ ایک عمر رسیدہ شخص روز دیکھتا تھا کہ ایک لڑکا پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ ایک پلاسٹک کی گیند سے کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے پر ترس آ گیا اور اس نے بازار سے نئے جوتے خریدے۔ لڑکے کے پاس گیا اور کہنے لگا، برخوردار، آؤ یہ جوتے پہن لو۔ لڑکے نے جب جوتے پاؤں میں ڈالے تو اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا اور وہ کہنے لگا، کیا آپ خدا ہیں؟ ضعیف آدمی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، نہیں بیٹا۔ لڑکے نے کہا، پھر آپ ضرور اللہ کے دوست ہوں گے، کیونکہ میں نے کل رات صرف اللہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے نئے جوتے دے دیں۔ اللہ کا دوست ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، اسے خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، اسے خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ 25 سال کی عمر میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ ہماری من پسند چیز سب دور کر دیتا ہے جب وہ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ پہلی بار کی غلطی نہیں، ناسمجھی ہوتی ہے۔ دوسری بار کی غلطی ہوتی ہے، اور تیسری بار کی غلطی جرم بن جاتی ہے۔ اتنا میٹھا نہ بنو کہ نگل لیے جاؤ، اور نہ ہی اتنا تلخ کہ تھوک دیے جاؤ۔ جہاں چھوٹوں کی زبان بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ دوسروں کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے خود اپنی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ قریب کریانے والے کی دکان کی بک دیکھیں، کسی غریب کا تھوڑا ادھار لکھا ہوگا۔ وہ اس غریب کے لیے بڑے ہنسے ہیں، چپ کر کے ادا کر دیں۔ کلیجے میں ٹھنڈ محسوس نہ ہو تو کہنا۔ اگر کبھی فتوے دینے کا مجھ کو اذن ملتا تو میں انسان کا رونا انسان کے آگے حرام کر دیتا۔ صرف قبر کی کھائی میں گرنے کے لیے انسان مرتے دم تک زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتا رہتا ہے۔ ہماری سوچ کے دھاگے ہمارے ہاتھ میں ہیں،
اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان دھاگوں سے اپنے لیے خوبصورت خواب بنیں یا دوسروں کے زخموں کی رفع گیری بھی کریں۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا، اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ کچھ لوگ بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ ٹھوکریں بھی بڑی کارآمد ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ توجیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کا ارتکاز جا بجا چہروں کے ہجوم سے نکال کر قطب نما کی طرح ایک ذات پر مرکوز کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلش، ہر بے بسی، ہر بے رخی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا اور صاحب کن فیکن سے جا ملوایا ہو۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر کا سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا کل نفس ذائقۃ الموت؟ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، اور دکھ دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والے لوگ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر دوبارہ انہیں اپنایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے تو واضح راستے بنائے ہیں، گھاٹے کا سودا تو ہم خود کرتے ہیں۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتے، ہمیں یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ ماحول کو خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ عزت نفس پر سمجھوتا کرنے والے صرف بیکاری بن کر رہ جاتے ہیں، اور بیکاری کو خیرات تو ملتی ہے
مگر محبت نہیں۔ جب غیر ضروری لوگوں کو ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے سارے اصول توڑ دیتی ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر بنانے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کوئی دل سے دعا کرے تو بات بنتی ہے، زبان سے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے خوش رہو